السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے صحابہ کی عظمت قرآن کی روشنی میں۔ اس مضمون سے پہلے دو باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابی ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا پس پردہ آپ کی آواز سنی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اگرچہ کہ دیکھنے کی مدت بہت تھوڑی ہو، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے لو کان قائما، کھڑے کھڑے ہی دیکھا ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملی، اسی لیے کوئی بھی آدمی صحابی کو عمل کے ترازو میں تول نہیں سکتا۔ صحابہ کی عظمت اس سے بہت اونچی ہے۔ جیسے نبی کو مقام نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کوئی غیر نبی امتی چاہے ظاہر عمل میں اگرچہ نبی سے بڑھ جائے لیکن وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ صحابیت کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کوئی غیر صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی اس قدر بلند مرتبے کو پہنچنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ پا سکے، جس کی وجہ سے وہ ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا، وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اب آئیے کہ قرآن مجید میں صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ دیکھیے، اللہ نے دائمی اعزازات سے صحابہ کو نوازا اور قرآن کے الفاظ صحابہ کی شان میں عادل گواہ ہے۔ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کو اولئک هم الصادقون فرمایا کہ یہ صحابہ سچے لوگ ہیں، اور کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے، اور کئی فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا ہے، اور کئی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا کہ یہ سچے اور پکے ایمان والے، اور کئی فرمایا اولئک هم المہتدون کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اور کئی فرمایا اولئک حزب اللہ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، کئی فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ قیامت تک رہنے والے صحابہ کے اعزازات ہیں۔ اور قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اور ان کے صفات کو سب کو بیان فرمایا۔ ایک آیت ہے سورہ فتح کی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفات کمالیہ کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ ایمان لانا ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا راسخ اور کتنا مضبوط ایمان صحابہ کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمائے۔ ایسے ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں، جس کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، اور اللہ اسی کے لیے اپنی رضا کو پیش فرماتے ہیں کہ جس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں سارے صحابہ کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین، کہ ہجرت سے پہلے جہاد کرنے والے اور ہجرت کے بعد جہاد کرنے والے، اگرچہ صحابہ کے اندر مقام و مرتبے میں کچھ فرق ہے، لیکن سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو امتحان لے کر ان کی سرٹیفکیٹ اور ان کو سند دے دی، اور قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ امتحان اللہ لے رہے ہیں کہ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں تقوی کا امتحان لے کر، اور جب ان کو کامل ایمان سے مزین پایا تو اللہ نے اپنے اس ارشاد سے ان کو فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان اور مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دینا چاہیے، اور صحابہ کی عظمت سے اپنے دلوں کو بھرپور، صحابہ کی عظمت سے اپنے دل کو مزین کرنا چاہیے، اور صحابہ کی عظمت کو ہر وقت ہم بولتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی عظمت کو بتایا، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔